بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بچوں، آج ہم اسلامیہ جماعت 11ویں باب دوم رسالت محمدی کی خصوصیات کے بارے میں پڑھیں گے۔ تو اس کا صفحہ نمبر سبق کا آپ نکال لیں 21 پر ٹاپک ہے رسالت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات۔ تو یعنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جو رسالت دی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت میں وہ کون سی خصوصیات ہیں جو کہ سابقہ نبیوں میں نہیں تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو کسی نہ کسی خصوصیت سے نوازا ہے، جیسے آدم علیہ السلام سب کے باپ ہیں، ابراہیم علیہ السلام خلیل ہیں، اور اسی طرح داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے لوہا نرم کرنے کی اسکل دی تھی، ہنر دیا تھا، معجزہ دیا تھا۔ اسی طرح موسیٰ علیہ السلام وہ کلیم اللہ تھے، اللہ سے ڈائریکٹ کلام کرتے تھے، اور عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حکم سے شفا رکھی۔ تو بہت سے نبیوں کو اللہ تعالیٰ نے معجزات اور خصوصیات دی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کون سی خصوصیات تھیں؟ سب سے پہلے تو آپ یہ جان لیں کہ جتنے نبی جو سابقہ گزرے ہیں ان سب کی خصوصیات اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں وہ خصوصیات رکھ دی ہیں۔ اس کے بعد کچھ ایسی خصوصیات بھی رکھی ہیں جو کہ پہلے نبیوں میں سے کسی نبی کے پاس نہیں تھی۔ تو سب سے پہلے ہم پڑھیں گے عالمگیریت کے بارے میں۔ عالمگیر کسے کہتے ہیں؟ کہ عالم کہتے ہیں جہان کو، اور گیر مطلب گھرا ہوا، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو رسالت ہے وہ تمام جہانوں کے لیے۔ پہلے جو نبی آتے تھے وہ کسی خاص اسپیسیفک ایریا کے لیے آتے تھے، کسی خاص قوم کے لیے آتے تھے۔ یہ بنی اسرائیل کا نبی ہے، یہ عراقیوں کا نبی ہے، یہ شامیوں کا نبی ہے، یہ بصریوں کا نبی ہے، یہ فلاں کا نبی ہے۔ ان کا ایریا بھی اور ان کی قوم بھی محدود تھی، جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نہ تو ایریا محدود ہے نہ قوم محدود ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ پارہ نمبر 17 میں کیا فرماتے ہیں؟ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے، اور اسی طرح ہم نے آپ کو تمام جہانوں کا نبی بنا کر بھیجا ہے۔ تو گویا کہ یہ جو خصوصیت ہے عالمگیریت والی، یہ آج سے پہلے کسی نبی کے حصے میں نہیں آئی۔ دوسری بات ابدیت۔ ابدیت کہتے ہیں ہمیشہ کے لیے۔ بعض بچے عالمگیریت اور ابدیت میں اس کو مکس کر دیتے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ اس کا تعلق جگہ کے ساتھ اور لوگوں کے ساتھ ہے، یعنی کہ اس میں نہ تو لوگ آتے ہیں، مطلب عالمگیریت کا مطلب یہ ہے کہ نہ تو خاص قوم کے لیے نہ خاص جگہ کے لیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام جہانوں کے لیے نبی ہیں۔ اس میں وقت آتا ہے، اس کا تعلق وقت کے ساتھ ہے کہ ہر نبی کی رسالت اور ان کا جو ہے وہ ایریا یا کہہ لیں کہ رسالت وہ خاص وقت کے لیے تھی۔ موسیٰ علیہ السلام تب تک نبی تھے جب تک اگلے نبی نہیں آ گئے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات۔ ابراہیم علیہ السلام، آدم علیہ السلام، شعیب علیہ السلام، ادریس علیہ السلام، نوح علیہ السلام، جتنے بڑے نبی آئے ہیں سارے کے سارے 1,24,000، ان کا ایک خاص زمانہ تھا، ایک خاص وقت تھا۔ ایک وقت کے بعد یعنی جب ان کا ٹائم پورا ہو گیا، ان کی رسالت اس دنیا سے چلی گئی۔ جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسا نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت قیامت کی دیواروں تک ہے۔ اب قیامت آ سکتی ہے، نئی رسالت نہیں آ سکتی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا وقت نہیں ختم ہو سکتا۔ تو یہ اس کا تعلق وقت کے ساتھ ہے، اور اس کا تعلق جگہ کے ساتھ ہے اور لوگوں کے ساتھ ہے۔ نہ تو اس میں جگہ خاص ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، نہ لوگ خاص ہیں، اور یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کوئی وقت خاص نہیں ہے، انلمیٹڈ ٹائم کے لیے، ٹھیک ہے۔ تیسری خصوصیت کیا ہے؟ کاملیت، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے نبیوں کو جو رسالت دی تھی اس میں کچھ نہ کچھ حصہ باقی تھا، پوری رسالت نہیں تھی۔ ہر نبی نے آ کر کہا کہ میرے بعد آنے والے نبی آپ کو وہ باتیں بتائیں گے جو میں تمہیں نہیں بتا رہا، یعنی کہ ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں جو شریعت چل رہی تھی ان کے ساتھ ہی دوسرے علاقے میں لوط علیہ السلام بھی تھے، ٹھیک ہے۔ اب ان کے پاس شریعت اور تھی، ان کے پاس اور تھی، یعنی کامل شریعت کسی نبی کے پاس نہیں تھی۔ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو رسالت دی اس میں فرما دیا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ ہم نے آپ پر اپنا دین مکمل کر دیا۔ تو گویا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو یہ اعزاز ملا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت مکمل ہے، اب اس میں کسی چیز کی گنجائش ہے ہی نہیں، ٹھیک ہے۔ تو نہ تو نبوت یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی نبی کی گنجائش ہے، اور نہ ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت میں کوئی گنجائش ہے۔ تو اس میں دونوں چیزیں آ جاتی ہیں، نبوت بھی مکمل ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور رسالت بھی مکمل ہے۔ اس کے بعد محفوظ کتاب، ہر نبی کو اللہ تعالیٰ نے کچھ نہ کچھ صحیفے کی شکل میں یا کتاب کی شکل میں چیزیں دی ہیں۔
ابراہیم علیہ السلام پر فی صحف ابراہیم و موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام کے صحیفے تھے، ابراہیم علیہ السلام کے صحیفے تھے، ادریس علیہ السلام، آدم علیہ السلام، شیس علیہ السلام، ان پر اللہ تعالیٰ نے صحیفے نازل کیے۔ موسیٰ علیہ السلام، داؤد علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام، ان پر اللہ تعالیٰ نے کتابیں نازل کی۔ تو ان سب کی کتابیں اور صحیفے ایک وقت تک تھے، اس کے بعد ان کتابوں میں تبدیلی کر دی گئی، لوگوں نے تحریف کی، تبدیلیاں کی، کمی بیشی کر کے اس شریعت کو بدل دیا۔ جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ تعالیٰ نے شریعت دی ہے، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے پارہ نمبر 14 میں سورہ الحجر میں کیا فرمایا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، ہم نے اس ذکر کو، اس کتاب کو نازل کیا ہے، ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ آج سے پہلے کسی شریعت پر، کسی نبی کی کتاب کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ میں اس کی حفاظت کروں گا، جبکہ اس کتاب کے لیے، قرآن مجید کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہم اس کی حفاظت کریں گے، اور آج تک 1450 سال ہو گئے ہیں، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہے، اور قیامت کی دیواروں تک اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی، اور یہ اعزاز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت میں ہے۔ اس کے بعد پانچویں چیز، محفوظ سیرت۔ اللہ نے جو شریعت دی ہے صرف اس کی حفاظت نہیں کی، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے، کیسے کرتے تھے، کتنا کرتے تھے، اور آپ دکھتے کیسے تھے، آپ کے سینہ مبارک، آپ کے کندھے مبارک، آپ کا دکھنا، آپ کا اخلاق، آپ کا کردار، آپ کی سیرت، ایچ اینڈ ایوری تھنگ، ہر پوائنٹ، ہر لمحہ، ہر زندگی کا موڑ صحابہ کرام نے وہ سیرت میں بیان کر دیا، علماء نے وہ لکھ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف شریعت محفوظ نہیں کی گئی، بلکہ آپ کا اوڑھنا، بچھونا، آپ کا روزمرہ کے جو طور طریقے تھے، ہر چیز کو علماء نے جو وہ کتابوں میں محفوظ کر دیا۔ جبکہ آج کسی بھی قوم کے پاس اپنی نبی کے بارے میں اتنی انفارمیشن نہیں ہے، جو ہے اس میں بھی تبدیلی ہیں، وہ نہیں بتا سکتے ان کے نبی کیسے دکھتے تھے، وہ کیا کرتے تھے، ان کو بس ایک وہ کتاب ہے ان کے پاس، وہ بھی تبدیلی کے ساتھ، جو کہ اللہ نے ان کو دی تھی۔ جبکہ ہمارے پاس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بھی محفوظ ہے، اور ان پر نازل ہونے والی کتاب بھی محفوظ ہے۔ تو یہاں کتاب کا صفحہ نمبر آپ نے دیکھنا ہے 22، ٹھیک ہے؟ تو یہاں آپ نے ساتھ ساتھ اس کو لے کے چلنا ہے۔ تو قرآن مجید میں پارہ نمبر 21 میں سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 21 میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے لیے سب سے بہترین مثال اور اسوہ حسنہ ہے، ٹھیک ہے؟ تو اگر آپ نے دین کو سمجھنا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو دیکھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو دیکھ لیں، آپ نماز کیسے پڑھتے تھے، آپ زکوٰۃ کیسے دیتے تھے، کتنی دیتے تھے، کن کو دیتے تھے، وہ ساری چیزیں سیرت میں ہے، اور وہ بھی الحمدللہ محفوظ ہے۔ تو یہ وہ خصوصیات ہیں جو کسی نبی کے حصے میں نہیں آئی۔ اس کے بعد معجزات کی بات کرتے ہیں، یعنی کہ معجزات کون سے اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیے۔ معجزات اتنے ہیں کہ اگر اس پہ لیکچرز ریکارڈ کیے جائیں تو پوری ایک سیریز بن جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ لیکن ان میں سے چند ایک میں آپ کے سامنے بیان کرنے والا ہوں، جو کہ کتاب کے صفحہ نمبر 23 پر لکھے ہیں۔ معراج کا واقعہ، اللہ تعالیٰ نے آج تک کسی بھی نبی کو معراج نہیں کروائی، حتیٰ کہ عیسیٰ علیہ السلام کو بھی جو آسمانوں پہ لے جایا گیا وہ آسمانوں پہ ہیں، عرش کے قریب، یعنی معراج جہاں پہ اللہ کا عرش ہے وہاں تک کوئی نبی نہیں جا سکا، حتیٰ کہ جبریل علیہ السلام کی جہاں تک حد ہے وہ بھی وہیں تک تھے، اس سے آگے ان کو بھی جانے کی اجازت نہیں تھی، لیکن معراج کی رات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ آپ اس سے بھی آگے آ جائیں، یہ اعزاز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا۔ اس کے بعد چاند کے 2 ٹکڑے ہونا، اللہ کے حکم سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا، چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے۔ بچپن میں بچے جو ہے وہ کھلونا سے کھیلتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کھیلنے کے لیے چاند دے دیا، آپ اشارہ کرتے چاند کے 2 ٹکڑے ہو جاتے۔ اس کے بعد تیسری چیز پتھروں سے ہم کلام ہونا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پتھروں سے بات کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پتھروں نے پڑھا ہے، تو اس سے آگے کیا ہو سکتا ہے؟ حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس کھجور کی چھڑی کے ساتھ سہارا لے کر، ایک تنا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو کیا کرتے تھے، سہارا لے کر جو وہ خطبہ جو وہ دیا کرتے تھے، جب دیکھا کہ اس سہارے کی مطلب ضرورت نہیں ہے یا اس کو سائڈ پہ کیا، تو اس کے رونے کی آواز صحابہ نے سنی ہے، وہ تنا روتا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی میں، کہ ایک وقت تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے تھام کر خطبہ دیا کرتے تھے، آج میں جدا ہو گیا ہوں۔ یعنی کہ پتھروں سے اور اسی طرح لکڑیوں سے رونے کی آواز آتی تھی۔ اس کے بعد لعاب دہن کا شفا بن جانا، حتیٰ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب وہ صحابہ کرام جو جنگوں میں ان کی آنکھیں خراب ہو گئی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک صحابی کی ایڑی خراب ہو گئی، ان پر زخم آ گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا، اپنے لعاب مبارک سے
ان کی ایڑی پر لگایا لعاب مبارک، اور وہ کہتے ہیں کہ مجھے ایسے لگتا ہے کہ آج تک اس ایڑی پر کبھی کوئی زخم ہی نہیں آیا۔ اسی ٹائم وہ چیز جو وہ ایڑی ٹھیک ہو گئی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھیں ٹھیک ہو گئیں، اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لعاب میں شفا بھی رکھی اور برکت بھی رکھی۔ کھانے کا زیادہ ہو جانا، ٹھیک ہے، یہ چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جو ہے وہ چند لوگوں کا کھانا پیش کیا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری جماعت کو بلا لیا۔ صحابہ کرام جس صحابی نے دعوت کی وہ پریشان ہو جاتے ہیں کہ کیسے پورا کریں گے اتنے کھانے کو جو کہ 2-3 لوگوں کا ہے، اور کھانے والے جو ہیں وہ پوری ایک لشکر آ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب مبارک کھانے میں ڈالا اور اس کے بعد کھانا تقسیم کیا، اور جنہوں نے دعوت کی وہ بیان کرتے ہیں کہ ایسے لگتا تھا کہ سارے لوگوں نے کھانا سیر ہو کر پیٹ بھر کے کھا لیا، اور ابھی بھی ہنڈیا میں سالن اتنے کا اتنا ہی ہے، یعنی کمی تک نہیں آئی اس میں۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لعاب میں شفا بھی تھی اور برکت بھی تھی۔ اور اسی طرح جوامع الکلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بات کم کرتے تھے، آپ کے الفاظ مختصر ہوتے تھے لیکن اس کا مفہوم بہت زیادہ ہوتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے 6 چیزوں سے نوازا ہے، وہ 6 چیزیں جو کسی نبی کے حصے میں نہیں آئیں، اور ان میں سے ایک جوامع الکلم ہے۔ اس کے بعد پھر اگلی چیز کیا ہے؟ زمین کا پاک ہونا۔ ہر نبی کی شریعت اس کا ایک محدود ایریا تھا کہ آپ عبادت صرف اپنے جو وہ چرچ میں کر سکتے ہیں، آپ اپنے کہہ لیں کہ جس طرح ہندو مندر میں کرتے ہیں، اسی طرح یہودی گرجے میں کرتے ہیں، عیسائی چرچ میں کرتے ہیں، اور اسی طرح سکھ جو ہے وہ گردوارے میں عبادت کرتے ہیں۔ مسلمانوں کے لیے ایسی کوئی قید نہیں ہے، آپ جہاں بھی ہو، زمین کے جس حصے پر ہو، بس زمین پاک ہے، نماز کا وقت ہے، آپ نماز پڑھو۔ زمین آپ کے لیے پاک ہے، صرف نماز پڑھنے کے لیے پاک نہیں بنائے گی، بلکہ اگر آپ کے پاس پانی نہیں ہے وضو کرنے کے لیے، آپ کیا کریں؟ وہاں پہ ہاتھ ماریں، اسے تیمم کریں، تیمم کر کے آپ نماز پڑھ سکتے ہیں۔ کتنی سہولت اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں رکھی ہے۔ اس کے بعد پھر ہے مال غنیمت کا حلال ہونا۔ پہلی قومیں قربانی کر کے وہ رکھتی کہ جب وہ آگ اس کو جلا دیتی ہے، اسی طرح مال غنیمت تھا کہ جہاد کرتے، مال غنیمت میدان میں جمع کرتے، آگ جلا دیتی، پتہ چل جاتا یہ جہاد قبول ہو گیا، نہیں ہوا۔ جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں یہ حکم دیا گیا کہ جو مجاہدین لڑیں گے، جو مال غنیمت ملے گا اس کو آپس میں تقسیم کریں، اللہ کے نبی کے حکم سے وہ تقسیم ہوگا اور پھر اس کو استعمال کریں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے وہ اعزاز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں رکھے ہیں جو آج سے پہلے کسی نبی کی شریعت میں نہیں آئے۔ تو بچوں، آج ہم نے رسالت محمدی کی خصوصیات کے بارے میں پڑھا۔ یقیناً آپ کو ہر خصوصیت جب وہ دلیل کے ساتھ اور اس کے لاجک کے ساتھ میں نے آپ کو سمجھا دیا، آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ آخری خصوصیت ہے صفحہ نمبر 23 پر ختم نبوت کے بارے میں، تو اس پر انشاءاللہ آپ کو ایک الگ سے لیکچر ملے گا ختم نبوت کا، تو آپ نے اس کو غور سے سمجھنا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کی خصوصیات کو آپ نے سمجھ کر جب وہ اس پر عمل بھی کرنا ہے، اس پر جو ہے وہ اچھے سے امتحان بھی دینا ہے۔ اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔